السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج پاکستانیوں کے لیے خصوصی خبر ہے، لیکن اس کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے متعلق بتاتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آن لائن بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ مثلا یہ ویزا ان افراد کے لیے ہے جو فری لانسر ہیں، مثال کے طور پر جیسے گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپر ہوتے ہیں اور رائٹر وغیرہ۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو کسی ایسی کمپنی میں ریموٹ کام کرتے ہیں، یعنی ان کا کام مطلب بیٹھ کر صرف اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے اور انٹرنیٹ پر منحصر ہو۔ اگر ایسے فری لانسرز اٹلی کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے ان کی آمدنی جو ہے نا وہ 28,000 یورو اور اگر پاکستانی روپے میں کنورٹ کیا جائے تو 85 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ان کی سالانہ آمدنی اگر اتنی ہو، ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اٹلی کے اندر مطلب علاج معالجے کے لیے ان کے پاس انشورنس ہونی چاہیے، اور جب آپ ویزا حاصل کریں تو اٹلی پہنچنے پر آپ کو مطلب اپنا کرائے کا گھر یا کسی ہاسٹل وغیرہ کا ثبوت آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اس ویزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ شروع دن سے ہی، یعنی جب آپ ویزا حاصل کریں تو آپ ساتھ اپنی فیملی کا ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور فیملی کو ساتھ لا سکتے ہیں۔ یہ جب آپ یہاں اٹلی میں پہنچیں گے تو آپ کو 1 سال کا کارڈ دیا جائے گا اور ہر سال وہ رینیو ہوتا جائے گا، اور آپ 29 جو یورپین ممالک ہیں یعنی شینجن کنٹری، ان میں کسی بھی وقت سیر کے لیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ اٹلی سے باہر 3 مہینے کے لیے رہ سکتے ہیں۔ یہ 3 مہینے کی جو مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ 180 دن تک ہو سکتی ہے، یعنی 6 مہینے تک۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے کوائف مکمل کر کے مثلا پاکستان سے جو اطالوی سفارت خانہ ہے وہاں سے آپ کو نومیڈ ویزا حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اٹلی پہنچنے پر آپ کو 8 دن کے اندر پرمیسو دی سوجورنو کے لیے اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ پرمٹ آف سٹے، اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ عموماً جتنے بھی ورک ویزا والے ہوتے ہیں سب کے لیے تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ 8 دن کے اندر اندر یہ سارا جو ہے پروسیس کرنا ہوتا ہے، اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور 3-4 مہینے تک پہلی دفعہ جو پرمیسو ہوتی ہے وہ بندے کو مل جاتی ہے۔ اچھا، دوسری خبر یہ ہے کہ اطالوی سفارت خانوں نے اس سال قوانین میں بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور ویزا کی جو فیس ہے، ویزا جو سی ٹائپ ہے اس کی فیس 80 یورو ہے، اور ڈی ٹائپ جو ویزا ہے اس کی 116 یورو مقرر کی گئی ہے۔ نئی جو فیسیں ہیں وہ یہ ہیں، یعنی سی ٹائپ کے لیے 80 اور ڈی ٹائپ کے لیے 116 یورو۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سی ٹائپ اور ڈی ٹائپ کیا ہوتا ہے؟ تو سی ٹائپ کا جو ویزا ہوتا ہے وہ یعنی کہ اس کی مختصر مدت ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر وہ 90 دن کے لیے ہوتا ہے، سیر کے لیے یا فیملی سے ملاقات کے لیے یا بزنس ٹور کے لیے، یا کوئی چھوٹا موٹا اگر کورس آپ کرنا چاہتے ہیں جس کی مدت 1-2 مہینے ہو، 3 مہینے تک، وہ ویزا جو ہوتا ہے وہ سی ٹائپ کیٹیگری میں آتا ہے، اور جو ڈی ٹائپ ہے وہ 91 دن سے لے کر لمبے سالوں تک اس کو ڈی ٹائپ کہتے ہیں، یعنی کہ ورک ویزے جو ہوتے ہیں یا فیملی ری یونین ہے اس حوالے سے یہ سارے ویزے جو آتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اٹلی میں لانگ سٹے کرنا ہے، لمبے عرصے تک رہنا ہے یا مستقل رہنے کی آپ کی خواہش ہے، تو وہ ڈی ٹائپ ویزا ہوتا ہے۔ جو سی ٹائپ ویزے والے ہوتے ہیں وہ مطلب 90 دن کا ان کا سٹے ہوتا ہے، اور وہ شینجن کنٹری ہیں جتنی 29 ہیں اس وقت شینجن کنٹری، ان میں آپ سیر و سیاحت کے لیے بغیر ویزا جا سکتے ہیں۔ اچھا، ڈی ٹائپ جو ویزا ہے اس کے لیے آپ کا پرپس ظاہر ہے تعلیم ہو سکتا ہے، فیملی ری یونین اور ملازمت وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو
ان صورتوں میں اگر آپ ڈی ٹائپ ویزا لے کر اٹلی میں آتے ہیں تو آپ کو اٹلی پہنچنے پر 8 دن کے اندر اندر پرمیسو دی سوجورنو کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ پرمیسو دی سوجورنو کو انگلش میں پرمٹ آف سٹے کہتے ہیں۔ تو یہ 8 دن کے اندر اندر ہر صورت اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اچھا تو دوستو، اس کے علاوہ جو ای سسٹم جو نیا بارڈر کنٹرول اور بائیو میٹرک سسٹم ہے، اس کے تحت یعنی پاسپورٹ پر مہر وغیرہ نہیں لگتی۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو 1-2 ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اصل بات جو آج بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اٹلی کے رہائشی ہیں، یعنی جن کے پاس اٹلی کی صحیح پرمیسو دی سوجورنو ہے، جس پر وہ یہاں رہ رہے ہیں، ان کو مطلب اس سسٹم سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ انہیں جو پرمیسو دی سوجورنو والا جو کارڈ ہوتا ہے وہ سفر کے دوران ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا دوستو، اب آتے ہیں اپنی آخری اور اس خبر کی طرف جس کے لیے آپ سب انتظار کر رہے ہیں، یعنی پاکستانیوں کے لیے سال 2026 میں یہ جو خصوصی 10,500 ویزوں کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ محسن نقوی صاحب کے فروری کے دورے کے بعد جو اٹلی اور پاکستان کے درمیان لیبر مائیگریشن پارٹنرشپ کے تحت یہ ویزے ہوئے ہیں، جس کا اعلان اٹلی نے کیا ہے، 10,500 ویزے خصوصی طور پر پاکستانیوں کے لیے۔ اچھا، یہ ویزے جن شعبہ جات میں کے لیے ہوں گے، ان میں تعمیرات یعنی کہ کنسٹرکشن، لاجسٹک یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن، اور ہاسپیٹیلیٹی ہوٹلنگ وغیرہ، اور بزرگوں کی دیکھ بھال کے ویزے ہوں گے۔ اور توقع کی جا رہی ہے کہ مئی 2026 میں ہی کوئی دن ہوگا جسے کلک ڈے قرار دیا جائے گا، اور اس دن یعنی آپ کی پروفائل جس نے بھی فائلیں تیار کی ہوگی اس ویزے کے لیے، وہ مئی 2026 میں شاید کلک ڈے ہوگا۔ ابھی اعلان نہیں ہوا، اگر اعلان ہوا جب بھی مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ یہ اطالوی حکومت کی طرف سے تصدیق شدہ جو امپلائر ہوں گے وہی جو ہے نا یہ ویزے جو ہے نا اپلائی کر سکیں گے، وہی اپنے اس کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ اچھا، ان ویزوں کے لیے اطالوی لیبر دفاتر نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مطلب پروسیسنگ ٹائم بہت فاسٹ ہوگا، صرف 30 دن کے اندر اندر نولا استا جاری کیے جائیں گے۔ نولا استا کا مطلب ہے نو آبجیکشن، یعنی جسے ہم اپنے انڈین، پاکستانی یا بنگلہ دیشی زبان میں اٹالین میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، نولا استا اس کو کہتے ہیں۔ نولا استا یہاں سے جاری ہوتا ہے اور پھر اپنے ملک کی ایمبیسی سے بندہ ویزا لے کر یہاں آتا ہے۔ یعنی اس کے لیے لیبر دفاتر نے وعدہ کیا ہے کہ صرف 30 دن کے اندر اندر جتنی بھی درخواستیں ہوں گی ان کا جواب دیا جائے گا، اور جن کے ویزے پاس ہوں گے ان کو نولا استا جاری کر دیے جائیں گے صرف 30 دن کے اندر اندر۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کچھ تازہ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ کل 25 اپریل 2026، 25 اپریل کو اٹلی کا لبریشن ڈے ہے، تو تمام سرکاری دفاتر، پوسٹ آفیسز اور بینک وغیرہ بند ہوں گے، اس لیے آرام سے اپنا لبریشن ڈے انجوائے کریں اور چھٹی کا مزہ لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔